ہمالیائی سفر، ایک صوفی دل کی کہانی ایورسٹ بیس کیمپ تک۔ ہر صبح جب سورج ہمالیہ کی برف پوش چوٹیوں کو چھو رہا ہوتا ہے، لگتا ہے جیسے آسمان خود سجدے میں جھک گیا ہو۔ ہوا میں برف کی خوشبو، پتوں کی سرسراہٹ اور دور سے بہتے دریاؤں کی نرم آواز سب مل کر ایک صوفیانہ نغمہ بناتے ہیں۔ یہ سفر صرف پہاڑوں کا نہیں بلکہ اپنے اندر کے پہاڑوں کو فتح کرنے کا ہے۔ لیکن یہ سفر سیدھا راستے سے شروع نہیں ہوا۔ میری تیاری 3 مہینے پہلے سے شروع ہوئی تھی۔ میں روز جم جاتا، وزن اٹھاتا، ٹانگیں اور کور مضبوط کرتا، کارڈیو ورزشیں کرتا، دوڑ اور ہائیکنگ کی مشقیں کرتا، سانس کی مشقیں کرتا تاکہ آکسیجن کم ہونے پر بھی دل اور دماغ پرسکون رہے، اور ذہنی طور پر بھی خود کو روزانہ مراقبہ اور تصور کے ذریعے بیس کیمپ تک پہنچتے ہوئے تیار کرتا رہا۔ یہ ٹریک مجھے لچک سکھاتا ہے، ہر حال میں خود کو ڈھالنا، زندگی کے چیلنجز کو قبول کرنا اور ہر قدم پر مشاہدہ اور آگاہی سے سبق لینا۔ اس ٹریل کی توانائی الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، ہر جانور، درخت، پہاڑ اور انسان میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایک بار پھر میں اپنے بچپن میں واپس آ گیا، سب چیزیں نئی اور سادہ محسوس ہوئیں۔ پہلا دن کٹھمنڈو سے لکلا تک کا سفر دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے۔ شیرپا کے مسکراتے ہوئے نمستے دوست کہنے سے دل چھو جاتا ہے۔ لکلا کا چھوٹا ایئرپورٹ، بادلوں میں کھڑے پہاڑ اور نیپالی لوگوں کی سادگی، سب کچھ دل کو خوشی اور سکون دیتا ہے۔ اگلے دن لکلا سے فاکڈنگ کا راستہ، گدھوں اور خچروں کے قافلے، دریا کی سرسراہٹ اور پل جو ہوا کے ساتھ جھولتے ہیں، ہر قدم کو زندہ محسوس کراتے ہیں۔ یہی نیپال کی خوبصورتی اور سادگی ہے، جہاں خاموشی میں بھی خوشی ہے اور مسکراہٹ عبادت کے برابر۔ تیسرے دن فاکڈنگ سے نمچے بازار تک کا راستہ دودھ کوشی دریا کے ساتھ جنگلات اور پتھریلے راستوں سے گزرتا ہے۔ پل ہلتے ہیں جیسے کہہ رہے ہوں، گرنا بھی اٹھنے کا حصہ ہے۔ نمچے بازار چھوٹا رنگین شہر ہے، پہاڑوں سے گھرا ہوا، اور یہاں کے بچے سلام کرتے ہیں، نمستے بھائی۔ شیرپا فخر سے کہتے ہیں، دال بھات پاور 24 آور۔ سادہ دال اور چاول لیکن محبت اور توانائی سے بھرپور، دل کو چھو جاتے ہیں۔ چوتھے دن نمچے بازار سے تنگبوچے تک کا راستہ، تنگ لیکن مناظر وسیع۔ تنگبوچے کا مندر بادلوں میں کھڑا ہے، اور جب راہب ورد کرتے ہیں، اوم مانی پدمے ہم، دل کی دھڑکن ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یاک آہستہ چل رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں امن اور سکون ہے۔ میں ہنس کر کہتا ہوں، یہ واقعی صوفی یاک ہیں، جلدی نہیں، غصہ نہیں، بس مراقبہ۔ 5ویں دن تنگبوچے سے ننگبوچی تک، اونچائی زیادہ، سانس کم، لیکن ہوا صاف اور تازہ ہے۔ پتھریلا راستہ جسم کی طاقت کو آزماتا ہے، لیکن میری تیاری نے سفر آسان بنا دیا۔ رات کو چاندنی برف پر پڑتی ہے اور پہاڑ خود عبادت میں لگ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں، آیا تھا ان وادیوں میں مسافر بن کر، مگر میری روح نے ان کو اپنا گھر مان لیا۔ ہر سانس دعا، ہر خاموشی برکت ہے۔ چھٹے دن ننگبوچی سے لابوچے راستہ خمبو گلیشیئر کے قریب سے گزرتا ہے۔ برف کی تہیں چمکتی ہیں جیسے وقت منجمد ہو گیا ہو۔ گائیڈ نے کہا، یہ گلیشیئر زندہ ہے، سنو، یہ بات کر رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا، تاریخ، دعا اور سکون کی خاموش دھڑکن۔ ایک یاک اچانک رکا، لگ رہا تھا جیسے پوچھ رہا ہو، تیار ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، یہ صبر سکھا رہا ہے۔ 7ویں دن لابوچے سے گورک شیپ اور ایورسٹ بیس کیمپ کی طرف، ختمی دن۔ جسم اور روح کی آخری آزمائش۔ تیاری کا اثر نظر آتا ہے، ہر قدم مضبوط، سانس قابو میں، دل پرسکون۔ خمبو گلیشیئر کے کنارے سے گزرتے ہوئے برف دیکھنا لگتا ہے جیسے پہاڑ حکمت کے راز سرگوشی کر رہے ہوں۔ اور پھر ایورسٹ بیس کیمپ، 5366 میٹر پر برف، نیلا آسمان، خاموش چوٹیوں کے درمیان۔ نہ مسجد، نہ مندر کی گھنٹی، پھر بھی ہر طرف عبادت کا احساس۔ دل خود بخود جھک گیا۔ اس ٹریک نے مجھے زندگی کے سب سے بڑے اسباق سکھائے، لچک، مشاہدہ، صبر، عاجزی، شکایت نہ کرنا، ہر وقت شکر گزاری۔ ہر جانور، درخت، پہاڑ اور انسان ایک کہانی سناتا ہے، اور یہ توانائی صرف محسوس کی جا سکتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک بار پھر میں اپنے بچپن میں واپس آ گیا، سادگی اور معصومیت محسوس ہوئی۔ واپسی پر نیپالی بچے ہاتھ ہلا کر کہتے ہیں، دھنیا باد بھائی، رام روچا، اور میں جواب دیتا ہوں، ہاں، دل بھر گیا ہے۔ راستے میں گدھوں کے قافلے، شیرپا خواتین لکڑیاں اٹھائے، بزرگ زندگی کے سبق سکھاتے ہیں، اور رہنما اور پورٹرز، یہ اصل ہیروز ہیں۔
یہ لوگ ہر بھاری سامان، ہر شیپ راستہ اور انتہائی اونچائی میں بھی مسکراتے ہیں۔ یہ لوگ اس سفر کی اصل طاقت ہے۔ یہ ٹریک ہر لحاظ سے اب تک کا میرا سب سے خوبصورت، مکمل اور ناقابل فراموش سفر رہا۔ ہر قدم صبر، ہر سانس شکر، ہر منظر سبق۔ ہمالیہ نے سکھایا، زندگی بھی ایک ٹریک ہے، کبھی چڑھائی، کبھی اترائی، کبھی سرد، کبھی گرم۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر قدم عبادت ہے۔ اور یاد رکھو، ایورسٹ نہیں، یہ تمہارے دل میں ہے۔ اور میں جلد واپس آؤں گا، میں نے اپنا دل یہاں چھوڑ دیا۔ شکریہ نیپال، تمہارے لوگ، تمام گائیڈز اور پورٹرز، اب اس سفر کے حقیقی ہیروز ہیں۔ میری تمام دوستوں، خاندان والوں اور ان گمنام اسپانسرز کا دل سے شکریہ جنہوں نے ہمیشہ میرے خوابوں، میرے سفر اور ہر نئے چیلنج میں میرا ساتھ دیا۔ آپ سب کی محبت، دعائیں اور حوصلہ افزائی ہی میری اصل طاقت ہے۔ اسی سپورٹ نے مجھے ہر نئے راستے پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ، یہ سفر آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اور اگر آپ کو کبھی کسی مدد اور رہنمائی کی ضرورت ہو تو بے جھجک مجھ سے رابطہ کریں، میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ دوستوں، یہ ویڈیو صرف انٹرٹینمنٹ کے مقصد کے لیے ہے، نہ اس کا کوئی تجارتی فائدہ ہے اور نہ ہی کمائی کی نیت۔ میری پوری کوشش ہے کہ اپنے سینئر دوستوں کے ساتھ خوبصورت یادیں بانٹوں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لاؤں اور اس صوفی سفر کی خوشبو سب تک پہنچاؤں۔ اگر آپ کو ٹریل کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو ضرور مل جائے گی۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئے ٹریک کے ساتھ اور نئی عبادت کی راہ میں، جہاں ہر قدم دل کو سکون اور روح کو روشنی دے۔